حجا قیوما سمیعا بصیرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز سے درود شریف پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. ایک بار پھر پڑھ لیں الصلاۃ السلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. حمد و صلوات کے بعد مقتدر مشائخ اعظام واجب الاحترام علماء کرام اور حاضرین محفل، عالم ربانی شیخ الحدیث استاد العلماء حضرت علامہ مولانا حافظ محمد اشرف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کی مبارک محفل میں ہم اور آپ ایک بار پھر حاضر ہیں. اللہ ہماری آپ کی سب کی حاضری قبول فرمائے. میں بھی حیدرآباد سے چل کر اس محفل میں اسی لیے آتا ہوں کہ حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے والد گرامی کے صرف انتہائی مخلص مریدوں میں سے نہیں تھے بلکہ خاص خلیفہ بھی تھے آپ. اور حیدرآباد میں روحانی فیوزات انہوں نے حاصل کیے اور صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے والد گرامی ان سے بہت محبت فرماتے تھے. بلکہ اس راستے پر کہ دارالعلوم قائم کریں اور اس کو تدریس کا سلسلہ شروع کریں ان کو حضرت صاحب نہیں ڈالا تھا اس مسئلے کے اوپر. حضرت صاحب کے آنکھوں میں تکلیف تھی تو کسی سے کہتے تھے بھائی کتاب کے مجھے سناؤ پڑھ کے. اردو آسانی سے لوگ پڑھ لیا کرتے تھے، ظاہر عربی پڑھنا مشکل ہے. اکثر کہا کرتے مولانا آپ پڑھاتے نہیں ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو ایک روز کوئی کتاب تھی، حضرت نے فرمایا بھائی تم ذرا سناؤ نا اس کتاب کو ذرا پڑھو. مولانا اشرف صاحب نے پڑھنا شروع کیا. بات عالم کا تو پتہ چل جاتا ہے پڑھنا.
عربی کتاب پڑھنا بڑا مشکل کام ہے، نہ اس میں زیر ہوتی ہے نہ زبر ہوتی ہے، اور اس کو کوئی عالم ہی پڑھ سکتا ہے۔ جب انہیں بڑے صحیح الفاظ پڑھے اور تمام اس کی عبارت صحیح پڑھی اور اس کی عبارت کے اندر جتنے اعراب تھے وہ سب پڑھے، حضرت فرمایا تم تو کہتے ہو کہ میں نے کچھ پڑھا ہی، تو بہت بڑے عالم ہو تم تو۔ پتہ چل جاتا ہے، صرف پڑھنے سے پتہ چل جاتا ہے عالم کو۔ پڑھایا کرو، کوئی مدرسہ کھولو، اس کے اندر پڑھانا شروع کرو۔ پھر ماشاءاللہ انہوں نے یہ دارالعلوم قائم کیا، آج فیض اس کا جاری اور انشاءاللہ قیامت تک یہ فیض جاری رہے گا۔ دیکھیے اللہ نے اپنے ولیوں کو، علماء کو کیسے کیسے مرتبے و مقام عطا کی ہیں، اور ہمیں کس طرح ہدایت کی ان کی طرف آنے کے لیے۔ میں نے قرآن کی جو آیت تلاوت کی، بڑی مشہور آیت ہے، آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، لیکن میں آج اس کے ایک نئے معنی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ڈھونڈو اس کے لیے کوئی وسیلہ، ڈھونڈو اس کے لیے کوئی وسیلہ۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آپ نے اتنی سبحان اللہ کہہ دی، چھت تھک گیا، معلوم ہوتا ہے سبحان اللہ کہتے کہتے۔ قرآن پڑھ رہا ہوں میں اور آپ خاموش بیٹھے ہیں، تھکیے نہیں۔ اب یہ آخری وقت ہے، میری تو بہت مختصر تقریر ہوتی ہے، انشاءاللہ آپ سبحان اللہ جب کہیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا قرآن پاک کا سننے کا بھی اور پڑھنے کا۔ اب دیکھیے یہاں اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اور تلاش کرو اس کے لیے، ڈھونڈو اس کے لیے وسیلہ۔ کس کے لیے ڈھونڈیں؟ یہاں ضمیر لائی گئی ہے، وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ علماء بیٹھے میں کہ جو ضمیر ہے یہ کس طرف راجع؟ علماء فرماتے ہیں اس میں دو احتمال نکلتے ہیں۔ پہلا احتمال تو یہ ہے کہ یہ ضمیر راجع ہو اتقوا اللہ میں جو تقوی ہے اس کی طرف، اور دوسری صورت یہ نکلتی ہے کہ اتقوا اللہ کے اندر جو اللہ کا لفظ ہے یہ ضمیر اس کی طرف راجع۔ دونوں کے معنی الگ الگ ہو۔ پہلے تو تقوی کے معنی سمجھ لیں کہ تقوی دو قسم کا ہے، ایک ظاہری تقوی اور ایک باطنی تقوی، ایک جسم کا تقوی، ایک روح کا تقوی۔ جسم کا تقوی کیا ہے؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ جسم کے تقوی، اعمال صالحہ کرنا، نوافل پڑھنا۔ دل کا تقوی کیا ہے؟ اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت، حضور کا عشق، اللہ کا خوف، یہ دل کا تقوی ہے۔ اب اگر وابتغوا الیہ کی ضمیر تقوی کی طرف ہو تو معنی یہ بنیں گے کہ اس تقوی کے حاصل کرنے کے لیے تم وسیلہ تلاش کرو، تقوی کے حاصل کرنے کے لیے تم کوئی وسیلہ ڈھونڈو۔ یعنی کیا مطلب؟ ظاہری تقوی جو ہے وہ ایسے ہی نہیں آئے گا، کسی عالم کے پاس جاؤ، عالم کو تلاش کرو، اس کی محفل کے اندر بیٹھو، اس کے درس کے اندر بیٹھو، تب تمہیں ظاہری تقوی حاصل ہوگا۔ اور اگر باطن کا تقوی حاصل کرنا چاہتے ہو تو کسی ولی کے پاس آؤ، وہاں تقوی حاصل ہوگا۔ یعنی علم شریعت اور علم طریقت دونوں کے حاصل کرنے کا اس آیت میں اللہ نے طریقہ بتا دیا۔ شریعت کا علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو علماء کے پاس آؤ، مدارس کے اندر آؤ، مسجد میں داخلہ، مدرسے میں آ کر داخلہ لو، وہاں کا کتاب السر پڑھو، پھر کتاب النحو پڑھو، پھر جناب حدیث پڑھو، پھر فقہ پڑھو، اصول فقہ پڑھو، یہ شریعت کا تمہیں علم حاصل ہوا۔ تمہیں پتہ چلے گا نماز کیسے پڑھتے ہیں، نماز کے اندر کتنے فرائض ہیں، کتنے واجبات ہیں، کتنے سنن ہیں، روزہ کس طرح رکھتے ہیں، اس کے اندر کیا کیا احکامات ہیں، یہ تمہیں شریعت بتائے گی۔ اور شریعت کے اندر ڈھونڈو کسی عالم کو کہ وہ بتائے گا۔
لیکن اگر تمہیں یہ پتہ کرنا ہے کہ عشق مصطفیٰ کیسا پیدا ہوتا ہے، اللہ کی معرفت کیسے پیدا ہوتی ہے، تو کسی اللہ کے ولی کے آستانے پر آؤ، وہ بتائیں گے تمہیں کس طرح پیدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے علماء نے تکمیل کرنے کے بعد، پورے علوم حاصل کرنے کے بعد اس آیت پر عمل کیا۔ کہا کہ ہم نے وابتغوا الیہ الوسیلہ پر عمل کر لیا، ظاہری علماء ڈھونڈ لیے، ان سے علم حاصل کر لیا، لیکن اب باطن کا علم حاصل کرنے کے لیے کسی ولی کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالم ہونے کے بعد، فاضل ہونے کے بعد، نامی گرامی ہونے کے باوجود بھی کسی اللہ کے ولی کے آستانے پر حاضر ہوئے، ان سے بیعت ہوئے، ان سے فیض حاصل کیا۔ مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے، میرے دادا مرشد حضرت خواجہ شاہ محمد رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ، وہ کس سے بیعت تھے؟ ہمارا سلسلہ مقام شریف تک جاتا ہے۔ حضرت سید امام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شہید خلیفہ حضرت شاہ محمد مسعود رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دہلی کے محدث اعظم، اللہ اکبر، حدیث کرتا دیا کرتے تھے اور فیض بھی ساتھ پہنچایا کرتے، یعنی ایک ہی جگہ دونوں چیزیں مل جائیں، شریعت بھی مل جائے، طریقت بھی مل جائے، اس سے اچھی بات کیا ہوگی؟ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ تلاش میں تھے کوئی کامل مرشد ملے جہاں مجھے دونوں چیزیں مل جائیں۔ حضرت محمد مسعود کے آستانے پر حاضر ہوئے، فرماتے ہیں کہ جب میں حضرت شاہ محمد مسعود رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں بیٹھتا تھا، بخاری کے درس کے اندر، تو ایک عجیب قسم کی کیفیت طاری ہوتی تھی اور ایک وجدانی کیفیت طاری ہوتی تھی، اور اس درس کے اندر ایک غلبہ ہوتا تھا شکر کا، اور ہم بے ہوش ہو جاتے تھے، ہمیں ہوش نہیں ہوتا تھا کہ ہم کہاں بیٹھے، یعنی شریعت کا علم بھی پڑھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ فیض بھی پہنچا رہے ہیں، حضور کا فیض بھی پہنچا رہے ہیں۔ وہ حضرت شاہ محمد مسعود رحمۃ اللہ علیہ گئے مکان شریف کے اندر، محدث سے اپنے وقت کے، حدیث پڑھایا کر، بڑے بڑے علماء ان کے درس میں نکل کے گئے اور بڑے بڑے عالم بنے وقت کے، ادھر حدیث پڑھاتے تھے اور صبح جب پڑھا کے فارغ ہو کے اپنے مرشد کے درس آستانے پر جاتے تو وہاں مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی۔ اس وقت وہاں یہ ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ کرائے کر کسی مزدور کو لے کر آئیں، نہیں، جو فقراء ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ اس سے بڑا ثواب کا کام کیا ہوگا، ہم خود مسجد بنائیں گے کھڑے ہو کر، سب لگ جاتے تھے۔ اب اس ٹوکری اٹھانے والوں کے اندر، گھارا اٹھانے والوں کے اندر، اینٹیں اٹھانے والوں کے اندر بڑے بڑے علماء ہوتے تھے، بڑے بڑے محدثین ہوتے تھے۔ حضرت شاہ محمد مسعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود محدث ہو کر ٹوکری اٹھائے ہوئے ہیں، اس کے اندر اینٹیں لے کر جا رہے ہیں مسجد کے تعمیر کے لیے۔ وہاں سے کوئی شخص گزرا تو دہلی کے اندر وہاں حضرت کے درس میں بیٹھا کرتا تھا، حضرت شاہ محمد مسعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں، اسے دیکھا کہ یہ لگ تو وہی رہے ہیں شاہ محمد مسعود صاحب جو وہاں صبح بیٹھ کر پڑھا رہے تھے حدیث، وہ بڑے بڑے علماء ان کے درس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور پڑھ رہے تھے، یہ کیا وہی ہے شاہ محمد مسعود؟ قریب گیا، دیکھا مٹی کے اندر پورا چہرہ ہے، پورے کپڑے ہیں مٹی سے اٹے ہوئے ہیں، گھارا رکھا ہوا ہے سر کے اوپر۔ فرمایا تم ہی شاہ محمد مسعود ہو؟ فرمایا ہاں میں ہی شاہ محمد مسعود۔ صبح تم ہی درس دیتے ہو؟ ہاں میں ہی درس دیتا ہوں۔ حدیث پڑھاتے ہو؟ ہاں حدیث پڑھاتا ہوں۔ بخاری؟ ہاں بخاری پڑھاتا ہوں۔ پوچھنے والے نے پوچھا یہ بتاؤ کیا کچھ وہاں نہیں ملا تھا جو یہاں لینے آئے ہو؟ سب کچھ علم حاصل کر لیا، حدیث تم نے پڑھ لی، فقہ تم نے پڑھ لی، اصول حدیث تم نے پڑھ لیا، تفسیر تم نے پڑھ لی، اور پڑھا بھی اتنا ہے دوسروں کو پڑھا رہے ہو، دوسروں کو عالم بنا رہے ہو، اتنا بڑا مقام و مرتبہ مل گیا۔ اب یہاں آئے ہو یہ ٹوکریاں اٹھا رہے ہو، کیا مصیبت ہے ٹوکری اٹھانے کی؟ کیا ملا تھا جو وہاں نہیں ملا تھا یہاں آئے ہو؟ آپ نے 2 لفظوں میں جواب دیا، فرمایا سب کچھ مل گیا تھا، اللہ نہیں ملا تھا، اللہ تو لینے آیا۔ کسی شاعر نے اسی کا ترجمہ کیا اپنے شعر میں، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے،
عبادتیں کیے جاؤ خود بخود، کسی کی سرپرستی نہ ہو، لیکن اللہ نہیں ملے گا۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، ارے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے ہمارے صاحب عرف حافظ محمد اشرف صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گھومتے رہے، عالم بھی بن گئے، فاضل بھی بن گئے، محدث بھی بن گئے، ڈھونڈتے رہے کوئی ایسا مل جائے کہ جو ہاتھ پکڑ کے اللہ تک پہنچا دے۔ لیکن کون پہنچائے گا؟ وہی پہنچائے گا جو متبع شریعت ہو۔ شریعت اور طریقت دونوں علیحدہ نہیں ہیں۔ جب تک شریعت نہ ہو طریقت کے اندر کوئی اعلیٰ مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ شریعت کا علم ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو پوری دنیا کے اندر کا کوئی نظر آیا، حضرت شاہ مفتی محمود الولی رحمۃ اللہ علیہ کے ذات نظر آیا۔ یہ وہ آستانہ ہے کہ جو علم ظاہر علم باطن دونوں جہاں جمع تھے۔ حضرت شاہ رحمۃ الدین رحمۃ اللہ علیہ بھی علم ظاہر اور علم باطن کے بادشاہ تھے۔ یہی وجہ ہے۔ اور پھر دوسری وجہ کیا تھی؟ ہمارے حافظ اشرف صاحب کو وہاں آستانے سے تعلق رکھنے کی اور تعلق قائم کرنے کی کہ ان کے دل میں بھی حضرت امام ربانی کی بے پناہ محبت تھی، اور ہمارے آستانے کو بھی حضرت امام ربانی سے کہاں تعلق حاصل۔ حضرت امام ربانی کا جب آستانہ بن رہا تھا، جب اس کی تعمیر نو ہو رہی تھی آج سے 200 سال پہلے، تو اس وقت کے سجادہ نشین نے سرن شریف کے اندر دیکھا کہ اس کے سنگ بنیاد کے لیے میں کس کو پوری دنیا سے بلاؤں۔ حضرت امام ربانی کی عقیدت رکھنے والے پوری دنیا میں سینکڑوں آستانے موجود ہیں جو حضرت امام ربانی کے دامن سے وابستہ ہیں، لیکن ان کی اگر نظر پڑی تو الورد کے اندر حضرت شاہ رخ الدین پہ پڑی، ان کو بلایا۔ تو عزیزان من، بات یہاں تک پہنچی کہ اس آیت میں اللہ نے دونوں چیزوں کی طرف ہماری توجہ دلائی۔ علم ظاہر بھی حاصل کرو، علم باطن بھی حاصل کرو، کیونکہ بعض دفعہ یہ ظاہری علم جو ہے نا، یہ آدمی کو گمراہ کر دیتا ہے، آدمی کو بہکا دیتا ہے۔ شیطان اسی علم سے تو گمراہ ہوا تھا نا، وہ تو معلم الملکوت تھا، لیکن کہ گمراہ ہو گیا۔ ہائے ہائے، کہاں کہ کیوں نہیں سجدہ کیا تو نے؟ کانا خیر منہ، میں بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، سجدہ نہیں کرتا۔ انا آ گئی، تباہ ہو گیا، ساری عبادتیں برباد چلی گئی، علم سارا برباد چلا گیا۔ پتہ چلا کہ شریعت کے بعد، علم حاصل کرنے کے بعد کسی اللہ کے ولی کے آستانے پر آؤ اور وہاں ادب سیکھو اور وہاں تواضع اور انکساری سیکھو، پھر اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ آج ہمارے سنت کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، کتنی تفرقے ہو گئے ہیں، کتنا انتشار بڑھ گیا ہے، وجہ صرف یہ ہے کہ انا ہے۔ کوشش کر کر کے تھک گئے، کوشش کر کر کے میں تھک گیا ہوں، لیکن نہیں، مایوس نہیں ہوں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اہل سنت متحد ہوں گے انشاءاللہ۔ علماء کو سمجھا رہے ہیں، جن جن کی باتیں آ رہی ہیں ان کی خدمت میں جا رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر کسی علماء میں سے کچھ نے اعتراض کیے ہیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ کے آپ مسئلے کو حل کر لیں۔ اس کو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو حل نہ ہو سکے، آپس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن انا آ جاتی ہے، اور انا جب آتی ہے تو آدمی کو تباہ کر۔ کاش یہ علماء کسی ولی کی صحبت اختیار کر لیتے اور ان کو تواضع انکساری آ جاتی تو سارے مسئلے خود بخود حل ہو جاتے۔ یہ تواضع انکساری اللہ کے ولیوں کے آستانوں پر آتا، وہاں سے سکھایا جاتا ہے۔ ہائے ہائے، میرے حج صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ انا کس طرح ماری جاتی ہے۔ ایک آیا کسی اللہ کے ولی کے آستانے پر تربیت حاصل کرنے کے لیے، تھا بڑے کسی گھرانے کا، فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، عبادتیں شروع کر لو، اپنی انا کو ختم کرو۔ کچھ دن عبادتیں کرتا رہا، ریاضتیں کرتا رہا۔ راستے میں جا رہا تھا، مرشد نے کہا کہ وہ جو صفائی کرنے والے ہیں اس کو کہا کہ ایک ٹوکرا جو کوڑے کا ہے وہ اس کے اوپر ڈال دو، پھینک دو راستے کے اندر۔ صفائی کرنے والے نے، سوئپر نے
وہ کوبڑا لیا اور اس کو پھینک دیا. تو ہو جناب اتنے جناب جلال غصے ہوئے, اندھا ہو گیا, دیکھنے تک کپڑے سارے میرے خراب کر دیے. تو کون ہے لوگ جناب مغلظات بکنی شروع کی, بہت غصے ہوئے. اس نے آ کے رپورٹ دی حضرت کو, حضرت میں نے وہ ڈالا تھا ان کے اوپر آپ کے کہنے پر, وہ تو بہت غصے ہو رہے تھے. آپ نے مچ, اس کا مطلب یہ ابھی انا نہیں ختم ہوئی ہے, ابھی انا ختم نہیں ہوئی, ابھی اور تربیت کی ضرورت ہے, کچھ روز اور تربیت ہوتی. یہ خانقاہوں میں یہ تربیت ہوتی ہے, انا ماری جاتی ہے. فرمایا ابھی اور تربیت کی, اور ان کو سبق دیے تواضع کے, ان کے ساری کے درگزر کرنے کے, حضور کی سیرت کے اندر جو ہے واقعات. کچھ دنوں کے بعد پھر کہا اس کو سویپر کو کہ میاں اب یہ جا رہے ہیں تو پھر دوبارہ ڈال دینا, اس کے اوپر کوڑا ڈالا. اس نے جناب لے کے دوبارہ کوڑا ڈالا. جب وہ کوڑا ڈالا تو انہوں نے زبان سے تو کچھ نہیں کہا, لیکن بڑے گھوٹ کے غصے میں دیکھا, غصے سے دیکھا, کیا کیا تو نے میرے کپڑے گندے کر دیے, کہ زبان سے کچھ نہیں کہا, خاموش رہے. سویپر نے آپ نے بتایا مرشد کو کہ صاحب آج یہ حال ہوا. فرمایا ہاں کچھ نہ کچھ تو اصلاح ہوئی ہے, کہ اب وہ مغلظات نہیں بک رہے, اور اب وہ, لیکن غصہ ابھی بھی ہے. پھر تربیت کرتے رہے, کچھ عرصے کے بعد کہا پھر ڈالنا کوڑا. کہ جب دوبارہ کوڑا ڈالا تو بجائے غصے ہونے کے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہا ارے یہ کوڑا تو کچھ نہیں, یہ میرے دل کے اندر جو کوڑا ہے اس کو کون صاف کرے گا. یہ تربیت ہوتی تھی ہمارے آستانوں پر, اولیاء کرام کے خانقاہوں میں یہ تربیت ہوتی تھی کہ اپنے آپ کو دیکھو, اپنے گناہوں کو دیکھو, اپنی کوتاہیوں کو دیکھو, اور پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو, شرمندہ ہو تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. قیامت کے دن مسئلہ سب سے بڑا حل ہوگا, قبر کے اندر سب سے بڑا مسئلہ ہوگا. ورنہ یہ آنا لے کر جاؤ گے تو مصیبت ہو جائے گی, قیامت میں جواب دینا مشکل ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی تواضع اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے اکابرین کو بھی تواضع اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس پاکستان کے اوپر بھی اللہ رحم کرے. یہ جو انا ہے نا, یہ سب کے اندر ہے, صرف علماء کے اندر نہیں, سیاستدانوں کے اندر بھی ہے, ہمارے صاحب اقتدار لوگوں کے اندر بھی ہے, تاجروں کے اندر بھی ہے, کوئی فیکٹری چلا رہا ہے اس کے اندر بھی ہے. کوئی غلطی ہو جائے کسی کا نام ہے ملازم سے, کسی نوکر سے, جناب جلاد بن جاتے ہیں, جناب مارنا شروع کر دیتے ہیں. سیاستدانوں کا عالم یہ ہے, ملک کے حکمرانوں کا عالم یہ انا کے اندر, بس ہم نے جو فیصلہ کیا صحیح ہے. ارے بھائی مشورہ کر لیں آپ دوسروں سے, بیٹھ کے سوچیں کہ ملک کے حق میں کیا چیز جا رہی ہے, ملک کے حق میں کون سی چیز خراب جا رہی ہے, کون سی غلط جا رہی ہے, کون سی نقصان دہ. نہیں, ہم نے فیصلہ کر دیا, بس ٹھیک ہے. آج ملک کا حال آپ دیکھ رہے ہیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا. یہ صرف اس اناؤں کی وجہ سے پہنچا ہے. نہ کسی کی بات سنتے ہیں, نہ کسی کا مشورہ قبول کرتے ہیں, نہ جناب کوئی کیا نام مشورہ کوئی دے تو اس کو قبول کرنے کے لیے صلاحیت ہے ان کے اندر. اپنی مرضی کا کر رہے ہیں جو کچھ آ رہا ہے, جہاں چاہا جو چاہا فیصلہ کر لیا اور ملک کو تباہ برباد کر دیا. آج مجھے بتا رہے تھے ساتھی یہاں 150 ملٹی نیشنل کمپنیاں جو ہیں وہ پاکستان سے چلی گئی, چھوڑ گئی کہ نہیں پاکستان میں ہم کاروبار نہیں کر سکتے. لوگ جو صلاحیت والے بچے ہیں, نوجوان ہیں, اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں, جا رہے ہیں چھوڑ کے پاکستان. کئی لاکھ لوگ جناب ویزا لے کے جا چکے, اور کئی لاکھ لوگ انتظار میں بیٹھے کہ ہمیں ویزا ملے, ہم فلاں جگہ چلے جائیں. نہیں ملتا ویزا تو پھر بیچا غیر قانونی ذریعے سے جاتے ہیں. روزانہ خبر آتی ہے کہ وہاں کشتی ڈوب گئی, وہاں جناب اتنے شہید ہو گئے, لیکن ان کو کوئی عقل نہیں ہے کہ اس قدر کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کیا نام ہے پاکستانیوں کو صلاحیت عطا کی, کوئی فائدہ اٹھانے کے تیار. عزیزان ماننا, یہ ایک المیہ ہے اس ملک کے اوپر بھی, اور کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کر لیں, لیکن دعا بھی کریں. اس کے لیے خالی دعاؤں سے کام نہیں بنے گا. پاکستان کے اندر جب تک ہم یہ کوشش نہیں کریں گے کہ اسلام کا نظام آئے, اس وقت تک یہاں کے حالات درست نہیں ہو سکتے. اسلام کے نظام کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی ہے, اور یہ دعاؤں سے نہیں آئے گا. اگر دعاؤں سے آ جاتا تو میرے مصطفیٰ جنگ بدر میں کیوں جاتے, غزوہ خندق میں کیوں جاتے, غزوہ احد میں کیوں جاتے, اتنے صحابہ کرام کیوں جام شہادت نوش کرتے.
حضور نے اتنی تکالیف کیوں برداشت کی ہے؟ اور اپنے نواسے کو پتہ تھا، میرے مصطفیٰ کو بتا دیا تھا جبرائیل نے آ کر کے ان کو شہید کیا جائے گا کربلا کے میدان کے اندر، لیکن میرے مصطفیٰ نے دعا نہیں کی۔ حضور دعا کر سکتے تھے اللہ میرے حسین پر کوئی تکلیف نہ آئے کربلا کے میدان کے اندر، لیکن نہیں، یہ پتہ نہ تھا، یہ سبق دینا مقصود تھا کہ نظام مصطفیٰ آسانی سے نہیں آتا، اس کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ افسوس ہم قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اتنی سی قربانی بھی نہیں دیتے کہ کسی الیکشن کے اندر کسی اسلام پسند جماعت کو جو نظام مصطفیٰ کی بات کرنے والا اس کو ووٹ تو دے دے گا مسئلہ نہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہی چور اور ڈاکو مسلط ہوتے ہیں اور وہی جناب لوٹتے ہیں اور کھاتے ہیں، ملک کو تباہ و برباد کرتے ہیں، اور نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ملک تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ ورلڈ بینک سے پیسے لیے جا رہے ہیں ورلڈ بینک وہ جناب شرائط لگایا جا رہا ہے، یہ کرو فلاں قانون بدلو، فلاں تحفظ ناموس رسالت کے قانون کے پیچھے پڑے ہیں، ختم نبوت کے قانون کے پیچھے پڑے ہیں۔ یہ ابھی چند مہینے پہلے آپ نے دیکھا قاضی فائز صاحب نے جو فیصلہ تبدیل کیا تھا، کوئی ضرورت نہیں تھی، سادہ سا مسئلہ تھا کہ صاحب آپ کسی کی ضمانت لے لیجئے، ضمانت لیتے نہیں لیتے آپ کی مرضی تھی، مسئلہ ہی نہیں تھا۔ ختم نبوت کا سارا مسئلہ لیا اس کے اندر اور جتنے قانون تھے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ جب عاشقان مصطفیٰ جاگے ہیں اور سب نے متحد ہو کر آواز اٹھائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا کرم فرمایا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سپریم کورٹ اپنا پورا فیصلہ تبدیل کر دیا۔ ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ میں نے اس سے پہلے ایک APC بلائی اسلام آباد کے اندر، پاکستان کی تمام مذہبی جماعتوں کے جتنے سربراہ اس میں موجود تھے، بڑی بڑی گدیوں کے سجادہ نہ شروع سے موجود تھے۔ وہاں فیصلہ ہوا کہ نہیں، اب ہم مل کر تحریک چلائیں گے، اگر فائز قاضی صاحب نے بات ہماری نہیں مانی تو انشاءاللہ جانب نذرانے پیش کریں گے، لیکن انشاءاللہ ختم نبوت کے قانون کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ۔ آپ نے دیکھا اس کا اثر، دوسرے دن اس کو بدلنا پڑا۔ مجھے بھی بلایا تھا، جو 8-7 آدمی بلائے تھے اس کے اندر ہم نے الحمدللہ وہاں اپنی پیش کی، تمام جو ان کے قانون کے اندر خامیاں تھیں وہ سب ان کو بتائیں اس کی، اور کچھ بہت سی باتیں کی تھی میں نے ان سے۔ یہ وقت نہیں ہے، کافی وقت ہو گیا ہے، لیکن الحمدللہ، لیکن میں آپ کو سے بتانا یہ چاہتا ہوں، اگر میں اکیلا کھڑا ہوتا، یہ اہم چیز ہے، اگر میں اکیلا جنگ لڑتا اور جمعیت علماء پاکستان کو لے کے جاتا تو کیا ہم کامیاب ہو سکتے تھے؟ اور کیا وہ مجھے بلاتا وہاں سے اتنی دور سے کہ صاحب آئیے آپ بتائیے میرے اس میں خامیاں کیا؟ اس نے کہا کہ آپ ملی ایگزیکٹو کونسل کے سربراہ ہیں، 22 پاکستان کی جماعتیں آپ کے تحت ہیں، جس کے اندر تمام مسالک کے لوگ ہیں، آپ بتائیں کہ تمام مسالک کے لوگوں کا میرے اس فیصلے کے بارے میں کیا موقف ہے؟ اس کا اثر پڑتا ہے۔ سن 2002 کے اندر میرے قائد نے 70 سیٹیں ایسی حاصل نہیں کر لیں، یہی حکمت عمل اختیار کی، اور آج ہمیں لوگ تانا دیتے ہیں صاحب فلاں سے مل گئے، فلاں سے مل گئے، فلاں کے بیٹھ گئے۔ ارے یہ اکیلے بیٹھنے گئے، تم نے کتنے لاکھ ووٹ حاصل کرو کچھ نہیں ملے گا جب تک کہ مل کر اسمبلی کے اندر نہیں پہنچو گے۔ 32 لاکھ ہوں یا 40 لاکھ ووٹ ہوں کوئی فائدہ نہیں، آپ 32,000 ووٹ حاصل کر کے 4 آدمی اپنے پہنچاتے ہیں، آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اہل سنت کی عزت بنے گی، اہل سنت کا مقام بنے گا، اہل سنت کا وقار بنے گا۔ کیا کر رہے ہیں دوسرے مسالک کے لوگ اور دوسری پارٹیاں؟ 3 آدمی ان کے اور سودے کرتے ہیں، 4 ان کے کیا نام ہے اسمبلی کے ممبر ہیں اور سودے کرتے ہیں، ہمیں یہ دو، ہمیں یہ دو، ہمیں یہ دو۔ اگر ہمارے 5 آدمی بھی 8 آدمی پہنچ جائیں، اپنا ذاتی سودا نہیں کریں گے، ہم کریں گے بتاؤ نظام مصطفیٰ کس طرح نافذ کرتے ہو پاکستان، دوسرے دن پاکستان میں نظام مصطفیٰ نافذ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو اور ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں اہل سنت کے، ان کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے کہ وہ مل کر کوئی نہ کوئی لاہ عمل طے کریں تاکہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا بول بالا ہو۔ میں پھر انشاءاللہ ان کو داد تحسین دیتا ہوں ہمارے حافظ محمد طیب صاحب کو، کہ حافظ اشرف صاحب کی ماشاءاللہ اس مشن کو لے کر یہ بڑے احسن انداز میں چل رہے ہیں الحمدللہ۔ اسی طرح مدرسہ الحمدللہ قائم کیا ہوا ہے، اسی طرح الحمدللہ یہاں درس و تدریس کا سلسلہ جاری ہے، اور سب سے بڑی خوشی کی بات یاد رکھیے، آستانے اور مدارس آباد ہوتے ہیں اپنے بچوں کو عالم بنانے سے۔ ہمارے بڑے بڑے علماء کے میں نے دیکھے آستانے ویران ہو رہے ہیں، بڑے بڑے مدارس ختم ہو گئے، بند ہو گئے، ویران ہو گئے، اس لیے کہ ان کے بچے جو عالم نہیں ہیں۔ لیکن الحمدللہ ہمارا حامد جو ہے وہ عالم بن گیا، اللہ کا شکر الحمدللہ، انہوں نے اپنے بچوں کو عالم بنایا، یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ انشاءاللہ یہ آستانہ آباد رہے گا، انشاءاللہ یہ مدرسہ دن دگنی رو چگنی ترقی کرے گا۔
چونکہ یہاں سے علماء بن کے نکل رہے ہیں، ان کے گھر کے اندر الحمدللہ عالم پیدا ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آستانے کو اور اس دارالعلوم کو دن دگنی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ حضرت مولانا اشرف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو فیوزات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قیامت تک جاری و ساری رکھے۔ وما علینا